أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور اسے خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ ممکن کہ جو لڑائی جھگڑے سے، فساد سے، تو میں سے، پلٹ کر جواب دینے سے، کہیں پر کوئی مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ختم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو بہت نیچے کر لیتے ہیں۔ تو زمین کے اوپر فساد کا یہی ہے کہ ہم گھروں میں بھی بچا لیتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کے دکان والوں سے جھگڑ پڑتے ہیں، وہاں بازاروں میں شور و غل کرتے ہیں، جو ہے سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے لیے، ناپسندیدہ چیزوں میں۔ اسی طرح پھر وہ معاشرے میں پھیلتی ہے برائی، پھر اسی طرح شہروں میں پھیلتی ہے، پھر شہروں سے ملکوں میں پھیلتی ہے۔ فساد ہی فساد اس وقت دنیا میں آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ فساد پھر ایک جگہ نہیں رکتا۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جو فساد نہ کرے معاشرے میں، اپنے آپ کو سبمسو رکھے، نیچے رکھے اور اپنی ذات کو اوپر نہ اٹھائے۔ تو اس میں کئی دفعہ میں آپ کو بہت سی چیزیں بتا چکی ہوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف جو تفسیر کے اندر آ رہا ہے۔ تفسیر کے اندر یقیناً ہماری عام سوچ سے ذرا اونچی چیزیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رسل اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اپنے احکام اور فرامین نازل کر دیے، اپنی کتابیں بھیج کر زمین کی اصلاح اور درستی کی صورت ظاہر کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے قانون پر چلنا زمین کے لیے اصلاح ہے، یعنی یہ فساد کا اپوزٹ ہے۔ اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنا زمین کے اوپر فساد کا باعث ہے۔ آگے فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، دعا مانگو اس سے خوف اور امید کے ساتھ، اس کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے بے پایا اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ یہ ابن کثیر سے پھر آگے آ رہی ہے کہ اس سے دعائیں مانگو، کچھ شک نہیں اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اس کی رحمت انہی کے لیے خاص ہے جو نیکی کرتے ہیں، اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ان سے بچتے ہیں۔ متی وراقی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اسے اس کی اطاعت بجا لا کر حاصل کرو، اس لیے کہ اس نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ زمین کا بنیادی فساد یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی بندگی اختیار کرے۔ سب سے بڑا جو فساد ہے وہ یہ ہے شرک، خدا کی ہدایت چھوڑ کر اپنے اخلاق، معاشرت، تمدن کو ایسے اصول اور قوانین پر قائم کرے جو اللہ کے سوا کسی اور کی رہنمائی سے ماخوذ ہوں، یعنی کہ وہ اللہ کے بنائی ہوئی شریعت کے قوانین نہیں ہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ان کو قائم کرے۔ تفہیم القرآن سے کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائی انسانی سے زمین میں اصلاح تھی، کیونکہ پہلے بشر آدم علیہ السلام خود نبی تھے، بعد میں شیطانی عناصر نے بگاڑ کی صورتیں پیدا کی تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر بگاڑ کو ختم کرتا رہا۔ اس بگاڑ کو درست کرنے کی واحد صورت یہی ہے کہ اس کی ابتدا توحید سے کی جائے، شرک کی نفی سے کی جائے، اسی لیے کلمہ میں بھی لا الہ آتا ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کی بندگی سے اجتناب شرط اول قرار دیا گیا۔ اسی اصول کے تحت ہی معاشرے سے برائیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور شرک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔
اور یہ تفسیر القرآن سے تھا، اور یہ آیت آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہر ممکن کوشش کرنی ہے نگیٹیوٹی سے دور رہنے کی، ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اور اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے اپنی ذات پر ہوتا ہے، اب بیماریوں سے بچتا ہے انسان۔ پازیٹیو رہیں، جہاں پر ایسی باتیں ہو رہی ہوں وہاں سے کسی طریقے سے اٹھ جائیں، کسی کو لوگ کیے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اجتناب کریں ایسی چیزوں سے، لڑائی جھگڑے سے، اور زیادہ وقت اپنا مطلب باتوں میں لگانے سے بہتر ہے کہ وہ عبادت میں لگا لیں، کچھ پڑھنے پڑھانے پہ لگا لیں، کیونکہ جب آپ باتوں کے سلسلے میں چل پڑتے ہیں تو پھر بہت سی باتیں ایسی فضول نکل آتی ہیں جو کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں۔ اگلی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف ہانکتے ہیں، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم اسے نصیحت حاصل کرو۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک آپ نے دیکھی ہوگی چیز کہ جب ہوا چلتی ہے نا تو چہروں کے اوپر خوشی آتی ہے، وہ اس وقت اچھی لگتی ہے، اور پھر اگر اس کے ساتھ بادل آ جائیں تو کیا سب کے دل ایسے ہو جاتے ہیں نا، کھل جاتے ہیں کہ بڑا پیارا سہانا موسم ہو گیا ہے، اور پھر وہ فرمائش ہونے لگ پڑتی ہے آج تو کوئی مزے کی چیزیں بناتے ہیں کھانے کے لیے، چلو پھر کہیں باہر چلتے ہیں پھرنے کے لیے۔ تو دیکھیں یہ بادلوں کو دیکھ کے، ہواؤں کو دیکھ کے کوئی اداس نہیں ہوتا، خوشی ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ پہلے بعض قرآن کرام نے بشرن کے بجائے نشرن پڑھا ہے، اس کا مطلب ہوا کہ ہواؤں کو پھیل جانے والی بنا کر بھیجتا ہے، وہ ہوائیں جو بارش والے بادل سے پہلے پھیل جاتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کی ایک واضح مثال بیان کی ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ آسمان، زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کی حکومت صرف اسی رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بارش برسانا، ہوائیں چلانا، دھوپ سے گرمی اور اس سے توانائی، اور کتنی چیزیں اس سے دھوپ کے آنے سے زمین سے نکلتی ہیں، اور روشنی کا انتظام فرمانا، چاند کی چاندنی سے پھلوں میں رس پیدا کرنا، قسم قسم کے پھل، رنگ رنگ کے پھول، بے شمار قسم کی سبزیاں اگانا، کھیتی اگانا، یہ سب اسی کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے نشان ہیں۔ زمین کا کوئی خطہ بے آب و گیا، یعنی ایسے بے آب و گیا ہو اور زمین جو ہے وہ بالکل خشک ہو گئی ہے تو وہ مردہ ہی ایک طرح سے ہو جاتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بارش آنے سے قبل خوشگوار ہوائیں چلاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، موسم بدلنے والا ہے۔ یہ ہوائیں آبی بخارات کو اٹھا کر لاتی ہیں، یہ جو گہرے بادلوں کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ تو ہمیں دیکھیں کتنی بڑی سائنس بھی یہاں پتہ چلی کہ بادل جو ہیں وہ جو غبار بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کیسے کمبائن ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہواؤں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ہوائیں ہلکی ہوتی ہیں، مطلب آپ محسوس کر سکتے ہو، ان کو دیکھ نہیں
सकते, मगर टनों वजन का पानी उठाकर फेरती हैं। जहां अल्लाह का हुक्म होता है वहां पानी बरसाती हैं। इसी तरह वो भी बूंदों की शक्ल में फिर वो इसको मुर्दा जमीन की तरफ भेजता है, वहां बारिश बरसती है तो मुर्दा जमीन असर नौ जिंदा हो जाती है। फिर से दोबारा से उसमें ऐसी ऐसी रंग बिरंगी चीजें निकलती हैं। इवन के आप देखें कि जहाँ पर कुछ बोते हैं और निकालते हैं, कल्टीवेशन होती है, उसके अलावा भी जो खुद रॉ होती हैं वो भी बहुत फायदेमंद चीजें होती हैं। और वो रंग बिरंगे फूल होते हैं, निकलते हैं, उसमें बहुत सी श्रब्स होती हैं, उसमें बूटियां होती हैं, और वो बूटियां होती हैं जो कि बहुत सी बीमारियों के लिए कारआमद होती हैं। वो इंसान उसको सर्च तो कर रहा है, लेकिन इन्वेंट और जो पहला तख्लीक की है वो अल्लाह ताला ने खुद की। फिर इसमें से हर किस्म के फल, गल्ला, नबातात और सब्जा वगैरह पैदा होता है। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा सनत है। फिर इसी तरह वो क़यामत में मुर्दों को असर नौ जिंदा कर देगा। तहसीरुल कुरान से है कि मुनकरीन और मुशरिकीन दूसरी जिंदगी का इनकार करते थे। जो मना करने वाले थे और जो मुशरिक थे वो क्या कहते थे कि दूसरी जिंदगी नहीं है। और आज के लादीन और मुल्हिद लोगों का भी यही गुमान है कि जो चीज़ मिट्टी में चली गई वो फिर मिट्टी ही हो जाती है, हम फिर कहाँ से जिंदा करके उठा खड़े किए जाएंगे। यहाँ ऐसे लोगों को दलील दी जा रही है कि हर वो चीज़ जो मिट्टी में चली जाए मिट्टी नहीं हो जाती। इसकी एक मिसाल ये है कि गल्ला का दाना जो जमीन में दबा दिया जाता है, जब इसकी मुनासिब आबियारी की जाती है, मौसम इसके मुवाफिक होते हैं तो वो फिर से उगाता है। और अगर किसी को शौक है गार्डनिंग का और इस प्लांटेशन का, तो उनको पता होगा कि ये जितने सीड्स होते हैं ना, ये पुराने होते हैं। एक तरह से अगर आप उनको देखें ना तो उनके रंग भी बदले होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं कि ये अब किसी काबिल नहीं है, ये डेड हो चुके हैं। मतलब वो जो एक फ्रेश होता है ना, फ्रेश को तो लगाया भी नहीं जाता, इनको सीजन किया जाता है, फिर उसके बाद ही कल्टीवेशन होती है, लगाया जाता है, सोइंग होती है। तो वो अगर आप देखें ना तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं कि ये बेकार है, तो बिल्कुल ही बेफायदा है, यानी इनको तो मतलब खा नहीं सकते, तो इनसे क्या करना है। नहीं, वहीं से फिर से लाइफ पैदा होती है, और वहीं से फिर वो बीज, एक बीज फिर कितने निकालता है, वो कितनी बालियां निकाल देता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें हमारे इर्द गिर्द रखी हैं हमें बताने के लिए कि इंसान का पैदा करना भी इसी तरह होगा, क्योंकि हमें भी मिट्टी में ही दबाया जाता है। और आप देखें कि इस्लाम जो मज़हब है इसके अंदर ये तरीका है। बाकी कुछ लोग, बाकी और भी यहूद भी दफनाते हैं और बाज़ क्रिश्चियंस भी दफनाते हैं, लेकिन वो पहले जलाते भी हैं। तो जलाना कितना ज़्यादा है, ठीक है। और इसी तरह ये आगा खानी जो है और ये चित्राली जितने हैं ये खुला छोड़ देते हैं, मतलब मुर्दे को वो कहते हैं कि मिट्टी में नहीं दफनाते, वो ऐसे ही ऊपर ही छोड़ आते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दो फट्टे ऊपर रख देते हैं। लेकिन जो आगा खानी है ना, तो बड़े बड़े कुएं बनाए होते हैं जहाँ पर वो स्टेयर्स होती हैं, जो यहाँ पर हमारे इधर भी है, तो कराची में है गालिबन, लाहौर में भी होगा शायद, तो वहाँ पर वो स्टेयर्स के ऊपर लाश को रखाते हैं। वो चीले खाएं, कौवे खाएं, कीड़े खाएं, वो कहते हैं ठीक है, खाते हैं। जी शबाना। जी बाजी, बहुत सारी जगहों पे जैसे यूरोपियन कंट्रीज में ग्रेव जो है आपके लिए फ्री नहीं है, आपको अपना जो है ग्रेव परचेज करना पड़ता है। और इस वजह से बहुत सारे जो क्रिश्चियंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक्यूट होना मतलब पसंद करते हैं, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपना ग्रेव, और सबको ही खरीदना है। दूसरी मिसाल अब आ रही है कि एक जमीन, पहली मिसाल आपको बता दी है कि वो मिट्टी से ही निकलता है, और दूसरी मिसाल एक जमीन जो मुद्दतों से बारिश ना होने के सबब बेकार और बंजर हो जाती है, बिल्कुल उस पर लगता ही नहीं कुछ होगा। जब इस पर बाराने रहमत का नजूल होता है, यानी जब उस पर बारिश बरसती है, तो उसमें जिसके बीज गिरे पड़े दबे हुए होते हैं उनसे दरख्त और सब्जा निकल आता है। वो तवील मुद्दत जमीन में पड़े बीज मिट्टी नहीं होते,
بلکہ مناسب حالات ملتے ہی ان میں دوبارہ سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کا معاملہ ہوگا، ان کی دوبارہ زندگی کے لیے وقت ہے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ حدیث ہے کہ انسان کا جسم مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کی دم جو ہوتی ہے نا، جسے عجب الضم کہتے ہیں، باقی رہ جائے گی، یہی بیج کا کام دے گی۔ لوگ اسی طرح اگیں گے جیسے نباتات اگتی ہیں۔ فرمایا جس طرح ہم پانی کے ذریعے مردہ زمین میں رویدگی پیدا کر دیتے ہیں، زمین انواع اقسام کے پھل اور غلے پیدا کرتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے، ہم ان کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان کا حساب لیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ تو ہمیں وہ بتایا گیا ہے نا، قرآن میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ ہڈی سے نکلیں گے، یہ ذکر ہے قرآن میں آیت ہے۔ اب جو جلا دیتے ہیں، جلاتے بھی ہیں نا لوگ، اور اسی طرح اور بھی بہت سے کام ہو رہے ہیں، پانی میں ڈوب جاتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، لیکن جو جلاتے ہیں نا وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی کچھ ہڈیاں بچی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا ہے نا، اللہ کا حکم ہے، وہ ہڈی بھی نہیں جلے گی کبھی جس سے نکلنا ہے انسان نے۔ اگر اس کا چورا بھی بنا دیا جائے نا، لیٹس سپوز کہ اگر اس کا چورا بھی بن جائے، ہواؤں میں بکھرا بھی ہو، تو اللہ کے حکم سے وہ ایک ایک ذرہ دوبارہ اکٹھا ہو جائے اور پھر وہاں سے وہ انسان بن جائے گا۔ سنا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم کا واقعہ، وہ پرندوں والا، تو وہ اکٹھے ہو گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ان کو نہ ذبح کرو، نہیں انہوں نے پوچھا تھا کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ، ذبح کرو، تو ان کو پھر مختلف پہاڑوں پہ پھینکو، ان کی اعضاء کو الگ الگ کر کے پھینکو، اور پھر دور جا کے ان کو پکارو تو دیکھو اکٹھے ہو کے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ معجزے ہمیں دکھا دیے گئے ہیں، دنیا میں بتا دیے گئے ہیں، قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اس آیت میں اس طرح کی صراحت ہے، حوادث اور واقعات عالم میں غور کرنا چاہیے، اور یہ کہ سلسلہ کائنات وجود اسباب سے مربوط ہے، جڑا ہوا ہے، ہر چیز کا خاص سبب ہے اور ہر چیز کی خاص مصلحت ہے۔ اور یہ بیان السبحان کا بھی اس کے اندر ہی تفسیر آئی ہے، غالباً یہ لاسٹ جو ہے یہ اسی سے ہے۔ اگلی آیت ہے، اس میں امید ہے کہ آپ کو یہ بھی آیت کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ جو بارش کا یہاں ذکر آیا ہے، ایک تو ہمیں ریالٹی بتانے کا کہ زمین میں ہم جو کھا پی رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں نکلتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے، اور اس کا پہلا جو سورس ہے وہ آکسیجن ہے، آکسیجن ہوا میں ہوتی ہے، اور ہوا جو ہے وہ ضروری چیز ہے۔ تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 58۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور جو خراب ہے اس کی کھیتی ناقص کے سوا نہیں نکلتی۔ اس طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اب اس پر بھی آپ غور کریں، پاکیزہ شہر تو ایک پاکیزہ جسم، اس سے پاکیزہ روح نکلتی ہے، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، وہ آگے اٹھتے ہیں آسمانوں کی طرف، جو پیچھے ہم سارا ذکر کر چکے ہیں۔ اور ایک خراب ہوتی ہے، خراب انسان ہے، اس کی روح بھی ناقص ہوتی ہے، اور اس سے جو پہنچتا ہے وہ بھی ناقص ہی ہوتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی تمثیل یعنی مثال اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، پانی کی خاصیت، کیفیت، نوعیت، طہارت اور صفائی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی پانی ہر ایک کے اوپر جو پڑتا ہے، ہر پوری زمین پہ جو جاتا ہے وہ ایک جیسا ہی جاتا ہے۔ فرق کہاں آتا ہے؟ فرق آتا ہے جہاں پر وہ پانی پڑتا ہے، یعنی زمین کا ہوتا ہے۔ جو زمین عمدہ، نرم، پاکیزہ، جذب کرنے والی اور شیرین ہے،
اس پر جب بارش برستی ہے تو سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، پھول پھل غلہ اور بہترین ثمرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ وہی بات آ گئی نا، نرمی کی، جذب کرنے کی، اپنے آپ کو شائستہ رکھنے کی، شیریں کلام رکھنے کی، اپنے آپ کو پاک رکھنے کی۔ تو پھر کیا ہے، بارش برستی ہے تو وہ جو تھوڑی سی بھی برستی ہے وہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو اگر اتنا نہیں مل رہا زندگی میں جتنی ہماری خواہشیں ہیں، تو جو تھوڑا سا مل رہا ہے نا، اسی کو اپنا کے اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گنا کر کے واپس کر دیں۔ اور جو زمین شوریلی اور پتھریلی ہوتی ہے، اس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ شوریلی تو وہ کیا ہے، پتھریلی ہوتی ہے، اور سخت دل، تنگ دل، ٹھیک ہے، سب یہ چیزیں آپ اس طرح سے ریلیٹ کرتے جائیں۔ اس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، اگر کچھ پیدا بھی ہوتا ہے تو بیکار اور خبیث قسم کی گھاس اور کیکٹس وغیرہ، جن کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہی حالت کافر اور مسلم کی ہے۔ دلائل قدرت سب کے لیے یکساں ہیں، وسائل اور دلائل سب کے لیے یکساں ہیں، رسولوں کی تبلیغ سب کے لیے برابر ہے، احکام خدا سب کے لیے مساوی ہیں، لیکن فرق پاکیزہ باطن اور خبیث باطن کا ہے، یعنی اندر جو ہے نا وہ خبیث ہے یا پاک ہے۔ پاکیزہ لوگ فطری نور ایمان کے حامل رحمت الہی کی بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایمان، اطاعت اور عبادت کر کے نیک سیرت بن جاتے ہیں اور اسی کوشش میں وہ لگے رہتے ہیں۔ خبیث باطن والے نہ ایمان لاتے ہیں، نہ اطاعت اور عبادت کرتے ہیں، اور وہ کافر ہوتے ہیں اور کافر ہی رہتے ہیں۔ ابن کثیر میں حدیث ہے، اس کا اردو مفہوم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی۔ اس میں سے کچھ صاف زمین تھی جس نے پانی قبول کیا اور بہت زیادہ جڑی بوٹیاں اگائیں، اور کچھ زمین کے قطعات نے پانی روک لیا۔ ٹھیک ہے، قطعات کیا، یعنی جو کٹی ہوئی تھی نا، بیچ میں سے جڑی ہوئی نہیں تھی، انہوں نے پانی روک لیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، انہوں نے اسے پیا، پلایا اور زراعت کی۔ اور کچھ چٹیل زمین تھی، اس پر بارش ہوئی تو نہ اس نے پانی روکا نہ گھاس اگائی۔ بس یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس نے فائدہ اٹھایا اس سے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، وہ اسے سیکھے اور سکھائے۔ اور یہی مثال اس شخص کی ہے جو اس کے ساتھ سر ہی نہ اٹھائے، نہ اس ہدایت کو قبول کرے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ رواہ البخاری ہے اور اس کا نمبر ہے 79، اور مسلم میں ہے 2282، یہ حدیث کے نمبر ہیں۔ اب امید ہے کہ یہ بھی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ پانی روکنے والی زمین وہ بھی فائدہ دیتی ہے، اور اس طرح جو چٹیل زمین ہوتی ہے اس پر بارش ہوتی نہیں تو نہ وہ گھاس اگاتی ہے نہ ہی کوئی فائدہ۔ اگلی آیت ہے، آیت نمبر ہے 59 اور 60، دونوں کٹھی پڑھ کریں گے۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه لنراك في ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا کہ بے شک ہم یقیناً تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یعنی سورہ الاعراف میں اس کے آغاز میں آدم علیہ السلام کا قصہ
اور اس کے متعلق دوسری باتیں بیان فرمائی تھیں۔ اب ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ آپ آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے رسول ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہاں سے آخر صورت تک چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء کا مقصد متفقہ طور پر توحید اور رسالت، آخرت کی طرف اپنی اپنی امتوں کو دعوت دینا ہے۔ ماننے والوں کے اجر و ثواب اور نہ ماننے والوں پر کئی طرح کے عذاب اور ان کے انجام کا بیان ہے، اور درمیان میں کئی ایک اصولی اور فروعی مسائل کا بھی ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کے وقت میں کفر اور دلالت ہی نہیں، یعنی ان کے وقت میں نہ کفر تھا اور نہ ہی گمراہی تھی۔ وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ تو پھر ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ تو قتل کر دی گئے، وہاں پر حسد آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کفر نہیں تھا، انکار نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے اور کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، گمراہی نہیں تھی۔ ان کی شریعت میں احکام زمین کی آباد کاری اور انسانی ضروریات کے متعلق تھے، یعنی زمین پر کس طرح انسان جو ہے اب کیسے پھیلیں گے، کس طرح اپنے آپ کو آباد کرنا ہے اور اپنی ضروریات کو کس طرح زمین سے نکالنا ہے۔ کفر اور شرک کہاں سے آیا؟ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔ ان کا مقابلہ کفر سے تھا اور شرک سے تھا۔ رسالت اور شریعت کی حیثیت سے آپ سب سے پہلے رسول ہیں، یہ سب سے پہلے رسول ہیں، اور طوفان میں پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے غرق ہو گئی تھی، صرف آپ کی اولاد اور کا سفینہ، یعنی سفینہ کہتے ہیں بڑے بیڑے کو، شپ سمجھ لیں نا، تو جو اس میں آپ کے ساتھ تھے وہ بچے تھے۔ ان سے نئی دنیا آباد ہوئی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے آدم علیہ السلام۔ چنانچہ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور البتہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی نبوت صرف اپنی قوم کے لیے تھی۔ ان کی قوم جو تھی وہ عراق میں آباد تھی اور مہذب قسم کے یہ لوگ تھے، مگر ان کے اندر شرک تھا، یہ شرک میں مبتلا تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی اور فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، پھر کفر اور شرک سے بچنے کی تاکید کی، اور پھر فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے بڑے دن کے عذاب سے، یعنی ان کو عذاب عظیم کے خطرے سے آگاہ فرمایا اپنی قوم کو کہ اگر تم نے شرک سے پرہیز نہ کیا جو وبا کی صورت میں اس قوم میں پھیلا ہوا تھا، اور یہ میری بات نہ مانی، لا الہ کی طرف نہ آئے اور میرے حکم کی خلاف ورزی کی، تو جو خطرہ تم کو پیش آنے والا ہے وہ عذاب عظیم، آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور جو دنیا میں طوفان آیا تھا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو تو نہیں پتا تھا نا، حضرت نوح کو یہ چیز نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ جب تک کوئی ان کی کشتی بنانے کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے تو وہ ان کو ایک حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ بیڑا ایک بڑا سا تیار کرو، تو وہ جب بناتے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا، کس کام پہ تم لگے ہوئے ہو؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں کرتے ہوں گے جو وہ فشنگ کرتے ہوں گے، لیکن یہ بنا رہے تھے بہت بڑا، تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی، وہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے حکم سے بنا رہے تھے۔ اب آپ کو یہ نہیں پتا تھا نا کہ کیا ہونے والا ہے، جو عذاب عظیم آنا ہے وہ دنیا میں اس شکل میں بھی آ رہا ہے، آنے والا ہے، تو یہ ڈرنے والی چیزیں ہیں۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ابھی غور سے سنیے گا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم تم کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ لفظ ملأ قوم کے سرداروں اور چودھریوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جو ذرا
مطلب معروف اور با اختیار لوگ تھے نا، وہ ان کے لیے ملاحہ کا لفظ آتا ہے۔ سردار، حکمران اور چودھری کبھی بھی نصیحت نہیں سنتے، یہ اپنے اس گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ جو ساری ہمارے ارد گرد ہیں یہ تو ہماری رعیت ہے، ان کو تو ہمارے سامنے نظر اٹھا کے کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو یہ ہم تو جو ہے ہم ہی ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں، حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہہ دیا آگے سے، ہمارے باپ دادا کے دین سے ہم کو نکالنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے باپ دادا کو گمراہ سمجھتے ہیں، نئی نئی باتیں بتاتے ہیں کہ قیامت آئے گی، مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان کی زندگی کے کیے ہوئے عملوں کا حساب ہوگا، پھر اس کے مطابق ان کو سزا یا جزا ملے گی۔ یہ باتیں صرف اوہام ہیں، آپ کے وہم ہیں، یہ سپرسٹیشنز ہیں، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، خام خواہ میں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین نے بیان کیا ہے، یہ ابن کثیر میں آ رہا ہے کہ بتوں کی پوجا اس طرح شروع ہوئی کہ وہاں کچھ نیک لوگ تھے۔ اب یہ پیچھے ہم نے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی ہمارے ساتھ نئی اسٹوڈنٹ ہے تو اچھا تھوڑا سا یہ ریپیٹ ہو جائے گا۔ تو وہ اس طرح شروع ہوا تھا کہ وہاں کچھ نیک لوگ تھے، ان میں ہر جگہ علاقے میں ہوتے ہی ہیں نا نیک لوگ، ان کے نام سوا، یعوس، یعوق اور نصر تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ سب سے پہلے تو وہی جو یہاں پر ہمارے مسلمانوں میں بھی کام شروع ہے نا، تو انہوں نے قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لی، ان میں نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر لٹکا دیں تاکہ ان کو دیکھ کر ان کا حال اور ان کی عبادت کی کیفیت یاد رہے اور ان کی مشابہت اختیار کیے رکھیں۔ جب طویل زمانہ گزر گیا، اب یہ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے نا، کوئی میں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ جو کسی پیر کو فالو کیا جاتا ہے نا، اس کے گھر میں تصویر لگی ہوتی ہے لازمی، ٹھیک ہے، یہاں پہ جدھر جس کے جا رہے ہوتے ہیں مزاروں پہ، عرسوں پہ، وہاں پر ان کی بھی بہت سی چیزیں شبیاں لگی ہوتی ہیں۔ تو یہی ہوا کہ یہ انہوں نے وہاں پر وہ لگا دیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ طویل زمانہ گزر گیا، تب ایک جنریشن ختم ہو گئی جو ان سے ڈائریکٹ ان کے ساتھ تھے، ان بزرگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک اور جنریشن آئی جو اس کے بعد تصویریں لگانے والے بن گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور جنریشن آئی۔ تو طویل زمانہ جو گزرتا گیا، غالباً تصویریں خراب ہونے لگیں، تو انہوں نے ان کے بت تراش کر رکھ لیے، اس طرح بت پرستی شروع ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا، وہ تصویر سے وہ خاکہ نکل کر ایک مجسم جو ہے نا، وہ جسم بن گیا، جان نہیں تھی لیکن وہ سب جیسے جیسے جو بتاتے گئے وہ بناتے گئے۔ ایک دو نسل تک تو لوگ ان کی طرح عبادت کرتے رہے، یعنی جو پچھلے والے گزرے تھے۔ اگلی نسلیں ان بتوں سے دعائیں مانگنے لگی، یعنی اب وہ مزار سے ہٹ کر وہ بت پھر ایک نہیں نہ رہا ہوگا، پھر جس کو مٹی ملی اور جس کے اندر فن تھا وہ بنا کے اپنے گھروں میں بھی لے آئے اور وہ اپنے علاقوں میں لے گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب وہ اس کو خیرباد کر دیا قبروں کو، اور اب وہ بتوں سے پوجا ان کی شروع ہو گئی اور ان سے وہ دعائیں مانگنے لگے، اور پھر معاملہ بہت شدت اختیار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نوح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اور نافرمانی کی صورت میں ان کو شدید عذاب سے آگاہ فرمایا، قیامت اور آخرت کے حالات بیان کیے، فرمایا اس شرک کی گمراہی چھوڑ دو ورنہ سخت عذاب سے میں تم کو خبردار کرتا ہوں۔ ان کی قوم کے سرداروں، قائدین اور بڑے عمرا نے کہا کہ ہم تو تم کو گمراہی میں خیال کرتے ہیں، ہم جن کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں وہ تو انتہائی نیک لوگ تھے، ہم نے اپنے اجداد سے یہی سنا ہے اور ان کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم جیسے فاسق اور فاجر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گمراہی میں مبتلا تھے، ہم تو تم کو کھلی گمراہی میں۔ تفہیم القرآن میں کہ قرآن کی روح سے جس صالح نظام زندگی پر آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑ گئے تھے، ان میں سب سے پہلا بگاڑ نوح علیہ السلام کے دودھ
इस्लाम को मामूर फरमाया। कुरान के इशारात और बाइबल की तस्रीहात से ये बात मुहक्कक हो गई, यानी बाइबल में और कुरान में जो है ना ये इनकी बात आई है कि नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम अराक की सरजमीन में रहती थी। इसकी जाए वकू मौसल के नवाह में बताया जाता है। मौसल के शुमाल में जजीरा इब्न उमर के पास कुर्दिस्तान व मसीना की सरहद पर गोहे अरारत के नवाह में नूह अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ आसार मिलते हैं। तूफान के बाद कश्ती भी इसी इलाके में ठहरी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इधर से उनके आसार मिले। इस किस्म की रवायात यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन के कदीम लिटरेचर में और बर्मा, मलाया, जजायर, शिरकुल हिंद, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, अमेरिका, यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में भी मिलती हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी नस्ल आदम इस वक्त एक ही खित्ते में रहती थी, यानी यही खित्ता था जहाँ पर इंसान आबाद थे। इसी वजह से तमाम कौमें इस हमागीर तूफान की निशानदही करती हैं। कुरान मजीद के बयान से जाहिर होता है कि ये कौम ना अल्लाह ताला के वजूद की मुनकर थी, ना ही उससे नावाकिफ थी, ना अल्लाह ताला की इबादत से इनकार था, मगर क्या था कि उसके साथ शरीक भी ठहराए हुए थे, मगर वो शिर्क करते थे। इस बुनियादी गुमराही से बेशुमार खराबियां इस कौम में पैदा हो गई थी। इनमें खास तबका पैदा हो गया था जो तमाम मजहबी, सियासी, मुआशी इक़्तिदार का मालिक बन बैठा था। यही लोग कौम को बहकाते थे और नूह अलैहिस्सलाम के खिलाफ थे और कहते थे कि हमको तो ये नजर आता है कि नूह खुली गुमराही में है। तो ऐसा ही होता है ना, ये जो ग्रोह छा गया था उनके ऊपर, ये वही थे जो उन मज़ारों पर वो जो बैठे होते हैं ना, मुजावर, बिल्कुल शामिल मुजावर, और इसी तरह जो इसमें इन थे और लोगों को इस तरह से वो बताते थे कि जी ये तरीका है अल्लाह के करीब होने का, इनके थ्रू मांगो। तो फिर वहां पर जो बंदा इन सब की नफी कर रहा है और सीधा सीधा दीन की तरफ ला रहा है, तो उसकी तरफ आप खुद ही सोचें कि कितने कम लोगों को अट्रैक्शन होती है। सेम गोज ये अभी जो हो रहा है, ठीक है, और हर रबीउल अव्वल के महीने में होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके लिए बहुत कोशिशें शुरू हो गई हैं और लोगों को समझ भी आ रही है, क्योंकि हर इंसान फितरत पे है ना, जब उसको कोई बात क्लिक कर जाती है तो वो पलट जाता है। तो दुआ है सबके लिए कि वो समझ जाएं, और इसीलिए बिदअत को इतना शदीद, इतना सख्त चीज बताई गई है, इसका अजाब भी बहुत ज्यादा बताया गया है कि ये मिलावट कर देते हैं ना, यानी दीन के अंदर ही नेकी के सवाब की तरह पेश करते हैं। तो उसमें फिर बहुत से जो जाहिल लोग होते हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। वहां पर जब सीधी सीधी बात आके बताई जाए तो उन लोगों को कहा जाता है कि ये तो जो है ना मोहब्बत नहीं करते, ये आशिक रसूल नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको तो जो है ये वहाबी हैं और ये तो इस तरह है, ये इस तरह है, ये तो हमें रोकते हैं, इसमें बुरी क्या बात है। अब ये देखें, इसमें बुरी बात ये होती है कि फिर ये जो बिदअतें होती है ना, ये छा जाती है और जो असल दीन होता है ना वो खत्म हो जाता है। अल्लाह ना करे कभी ऐसे हो, क्योंकि हर चीज का जो मुतजाद है ना, अपोजिट है, तो इसी तरह सुन्नत का अपोजिट बिदअत है और बिदअत का अपोजिट सुन्नत है। जहाँ बिदअत होगी वहां सुन्नत नहीं होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जहाँ सुन्नत होगी वहां बिदअत नहीं होगी। तो ये दो चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। तो इसलिए इन चीजों पर बहुत ज्यादा हमें तवज्जो देनी है, इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होना, बल्कि जहां तक हो सके इसमें जिहाद करना है और लोगों को असल दीन की तरफ लेकर आना है।